محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعید بات کر رہا ہوں۔ جی سعید صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ یہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ولیمہ مطلب ہے کہ کتنے دن بعد کرنا چاہیے یا اسی دن کر سکتا ہے بندہ ولیمہ؟ اور ولیمے کی کیا اہمیت ہے یہ حدیث کی روشنی میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور سوال ہے میرا کہ عشاء کی نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں، آخری رکعت کو ہم نے پایا امام کے ساتھ، اور جب ہم اٹھیں گے مولانا صاحب ہم پھیر کے تو ہم آخری رکعت پڑھیں گے یا کہ مطلب پہلی دو رکعتیں پڑھیں گے؟ جی، آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے سعید صاحب، انتظار کیجیے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میرا نام سید عظمت ہے، میں حولی سے بات کر رہا ہوں۔ جی سید عظمت صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا ایک سوال یہ ہے کہ عامر صاحب، بھائی بہن کے رشتے میں ہے نا دراری آ گئی ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے میں ادھر سے سافر گیا تو وہ مسئلہ بہت بگڑ گیا وہ، اور ہماری بہن غیبت زیادہ کرتی ہے، یعنی پیچھے پیچھے بات کرنا ہے، تو اس کے لیے میں تعلقات ہے نا تھوڑے سے دور رکھا ہوں، میں زیادہ فون نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، کیونکہ ایک بولوں گا تو اور چار پانچ یعنی اور بات بگڑتی ہے ادھر پہ، اس کے لیے میں تعلقات تھوڑا دور رکھا ہوں میں۔ کیا اس سے یہ صحیح کام کیا یا غلط نے کیا؟ آپ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بولیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ ہر جمعے میں آپ آخر وقت پہ ہے نا 1 منٹ کے لیے آپ دعا کر دیں پوری امت کے لیے، لاکھوں آدمی اس کو سن رہے ہیں، ایک آدمی کی بھی دعا قبول ہو گئی تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اس کے لیے بس میں اتنا ہی ہے میرا۔ بہت بہت شکریہ سید عظمت صاحب، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ آخر میں ہر جمعے جی دعا کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا شادی ہوا، میرا ایک بچہ ہے، بعد میں اس کا بابا ہے نا، اس کا بابا ماما اس کو دوسرا جگہ میں شادی دی ہے، میرے کو معلوم نہیں، میں ملک دیا، میں بولا میرا وائف کدھر ہے، بعد میں سب آدمی بولتا ہے اس کو تو شادی ہو گیا، میں بولا میرے تو پتہ نہیں ہے، ابھی وہ میرے ساتھ ٹیلی فون سے بات کر رہا ہے، ابھی کیا ہے بس ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ جی عبداللہ صاحب۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2-3 دوست ادھر ہیں کویت میں، ان کو 600 یا 700 دینار ادھار دیا ہوا ہے، ان کے بہت مشکل حالات میں، اس وقت میرے حالات بہت اچھے تھے، مجھے ان پیسوں کی کچھ پرواہ نہیں تھی، لیکن ابھی میرے حالات بہت خراب ہیں، اور وہ لوگ نہ تو مجھے پیسے دیتے ہیں نہ میں ان کے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہوں، جب ملیں گے اپنی مجبوریاں بتا دیتے ہیں، جیسا کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبداللہ بھائی ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں تو ہم ایسا آپ کو دے دیں گے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن میں بہت پریشان ہوں، بہت پھنسا ہوا ہوں، لیکن یہ لوگ دیتے نہیں، بس وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، تو اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس سلسلے میں ہم اصولی جو قاعدہ ہو سکتا ہے ہم بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ جی، اللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نہال عثمانی بول رہا ہوں۔ جی نہال عثمانی صاحب۔ میرا 2 مسئلہ ہے۔ جی، ایک تو مسئلہ ہے داڑھی کا، جی کہ آج کل جو دور چل رہا ہے فیشن کا، داڑھی منہ چھیل کر کے ایک دم صفا چٹ چکنا بن کے، اس کے اوپر تھوڑی سی نظر دلی۔ جی۔ اور دوسرا ہے نماز کا، نماز کی کوتاہی اور نماز نہ چھوڑنے سے، جیسے کہ آج کل زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ کام کے لیے لوگ نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کام کیا جا رہا ہے، نماز کو ختم ہو جاتا ہے، لوگ کام چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ یہ 2 چیز کو تھوڑی نظر ثانی کرے میں چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ نہال عثمانی صاحب، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ سامعین، ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. سعید صاحب نے پوچھا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ کتنے دنوں کے بعد تک کر سکتے ہیں اور ولیمہ کی کیا اہمیت ہے، حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے. شادی میں ایک تو مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے شوہر سے اور دوسرا ولیمہ ہے. ولیمہ سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن ملاقات کرتے ہیں تو ان کے بدن سے کچھ ایسی پہچان ظاہر ہوتی ہے جس سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کی شادی ہوئی ہے. پوچھا تو انہوں نے حامی بھری. آپ نے کہا کہ بارک اللہ فیک اولم ولو بشات، اللہ رب العالمین تمہاری اس شادی میں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ولیمہ کی ایک اہمیت بتائی کہ اگر کسی آدمی کو استطاعت نہیں ہے تو ایک بکری ہی صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کے ذریعہ بھی، ہلکی سی چیز کے ذریعہ بھی ولیمہ کیا ہے، لہذا روٹی اور سبزی کے ذریعہ، روٹی اور گوشت کے ذریعہ جس کی جیسی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے حساب سے وہ ولیمہ کر سکتا ہے اور ولیمہ کرنا چاہیے. البتہ ولیمہ کب کریں گے تو اس سلسلے میں قاعدہ تو یہی ہے کہ شادی ہونے کے بعد جب شوہر بیوی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ولیمہ کریں گے، کیونکہ اصل خوشی اسی وقت دوبالا ہوتی ہے جب شوہر بیوی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر نکاح ہونے کے بعد ولیمہ ہوا ہے اگرچہ شوہر بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے تو ایسی حالت میں بھی اس کو ولیمہ کا ہی نام دیا جائے گا. البتہ شادی ہونے سے پہلے جو کھانا کھلایا جاتا ہے ہر علاقے میں اس کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے، اس کو ہم ولیمہ نہیں کہیں گے. شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد اگرچہ شوہر بیوی نہ ملے ہوں اور کھانا کھلا رہے ہیں ولیمہ کے نام سے تو اس کو بھی ولیمہ کا ہی نام دیا جائے گا. البتہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ شوہر بیوی دونوں مل لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد کل ہو کر کے جو کھانا کھلایا جاتا ہے عام طور پر وہی ولیمہ ہے اور بہتر طریقہ ولیمہ کا یہی ہے. امید کہ آپ کے سوال کا جواب واضح ہوگا. سعید صاحب نے ایک دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز میں آخری رکعت اگر ہم امام کے ساتھ میں پاتے ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم اس کو پہلی رکعت شمار کریں گے یا آخری رکعت شمار کریں گے؟ امام کی تو آخری رکعت ہوئی اور جو لوگ امام کے ساتھ میں نماز ادا کیے ہیں ان کی آخری رکعت ہوئی، لیکن آپ نے چونکہ ایک ہی رکعت پایا ہے تو وہ رکعت جو آپ نے امام کے ساتھ پائی ہے وہ آپ کی پہلی رکعت شمار کی جائے گی اور آپ اب ترتیب سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں گے، یعنی 3 رکعتیں آپ کو ادا کرنی ہیں. البتہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اب جو دوسری اور تیسری رکعت ادا کریں گے اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سورہ بھی ملائیں گے. البتہ ترتیب جو ہوگی وہ اس انداز میں کہ ایک رکعت جو آخری رکعت آپ نے پائی ہے اصل میں یہ آپ کی پہلی رکعت ہوئی اور دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت آپ کی وہ ہوگی جسے آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کریں گے. سید عظمت صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن کا رشتہ بہت ہی اختلاف کا شکار ہو گیا، سفر پر میں اسے ہی دور کرنے کے لیے گیا تھا لیکن اور بھی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، وہ غیبت بہت کرتی ہیں تو اس لیے میں نے اس سے دوری بنائے رکھا ہے، تو کیا ایسا کرنا میرے لیے جائز ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ہم ایک حدیث آپ کو سنائیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو کوئی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت آئے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے، پیسے کے ذریعہ ہو، حسن سلوک کے ذریعہ ہو، حسن معاملہ کے ذریعہ ہو، اچھے اخلاق سے پیش آنے کے ذریعہ، جیسے بھی ہو صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی میں سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ بھائی اور بہن کے تعلقات مضبوط ہوں، بہتر ہوں۔ رہی بات کہ بھائی بہن میں اختلاف کیوں ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک اختلاف کی جو وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بہنوں کو بھائی باپ کا جو طریقہ ہے اس میں سے حصہ نہیں دیتے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اہم سبب ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، اور عام طور پر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ طریقہ میں بھائیوں کو تو ملتا ہے لیکن بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ سید عظمت صاحب کے بھائی بہن کا اختلاف کیسا ہے، لیکن ہم یہ عرض کریں گے کہ رشتہ داری میں اگر کوئی سبب ہے اختلاف کا تو سب سے پہلے اس کو دور کریں۔ اس کے بعد بنیادی طور پر ہمیں یہ خیال میں رکھنا ہے کہ شریعت نے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہم پر رکھے ہیں۔ تو اس سلسلے میں قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں سمجھا جاتا ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی ہماری بہن ہم سے اچھے انداز میں معاملہ کرتی ہے تو ہم بھی اس سے اچھے انداز میں معاملہ کریں گے، میری بہن مجھ سے کٹتی ہے تو میں بھی اس سے کٹ جاؤں گا، نہیں۔ اگرچہ ہمارا رشتہ دار اچھے اخلاق کا نہیں ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ برا معاملہ کرتا ہے، ہم اس سے اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے کٹنا چاہتا ہے، بہت ساری اس کے اندر خرابی ہو، لیکن ہم بذاتے خود خراب نہیں بنیں گے اس کے ساتھ۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک آدمی اپنے رشتہ دار کی شکایت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور کہا کہ میرا ایک رشتہ دار ہے جس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتا ہوں وہ برا معاملہ کرتا ہے، میں اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک کرتا ہے، میں اس کے ساتھ میں نرمی برتتا ہوں اور وہ جہالت اور سختی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تم ویسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو یاد رکھو کہ گویا کہ تم اس کے چہرے پر راکھ جھونک رہے ہو، اور اگر تمہاری یہی کیفیت رہی تو باضابطہ اللہ کی طرف سے بھی تمہارے اوپر ایک نگراں، ایک حفاظت کرنے والا متعین کر دیا جائے گا۔ تو عام طور پر جب ہم اپنے رشتہ داروں سے معاملہ کرتے ہیں اور ہمارا رشتہ دار جو ہے نا سختی سے معاملہ کرتا ہے یا کٹتا ہے یا بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو اس کو ہم اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں، انا کا مسئلہ نہیں سمجھنا، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ دار اس سے ہمارے خون کا رشتہ ہے، اس سے محبت کرتے تھے اور جان دینے کے لیے بھی بچپن میں اس کے لیے تیار تھے۔ خاص طور پر بہن اور بھائی کا رشتہ نہایت ہی اٹوٹی رشتہ ہوتا ہے۔ تو اب آخر یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے کسی بات کی وجہ سے ہوا ہے، اب ہم ذرا برداشت کریں گے تو یاد رکھیں کہ وہی جو ہمارا رشتہ دار تھا دشمنی پر آمادہ ہو گیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ پھر دوست بن جائے گا، ہمارا قریبی اور گہرا تعلق رکھنے والا بن جائے گا۔ اسی لیے قاعدہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹاؤ، تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ امید کہ اگر آپ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں گے تو لاکھ آپ کی بہن کوتاہی کرنے والی ہو، آپ اگر ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں تو ایک دن آئے گا کہ وہ جو کوتاہیاں تھیں اس کے تئیں آپ سے معافی مانگیں گی اور آپ کا تعلق پہلے جو تھا ویسے ہی بن جائے گا۔ ہاں، ہم یہ بات بھی عرض کریں گے کہ ان کے اندر بھی کمی پائی جا رہی ہے، آپ نے غیبت کی شکایت بھی کی ہے، جو بھی کمی ہے آپ اس سلسلے میں بھی ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ آپ کے پاس میں اگر علم ہے اور آپ کی بہن کو اس کی معلومات نہیں ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ معلومات ہوتی بھی ہے پھر بھی دینی تربیت نہ ہونے کی
کی وجہ سے اس طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں. لہذا اچھے اخلاق کے ساتھ میں ہم معاملہ کریں اور دینی تربیت کرنے کی کوشش کریں. آپ ہی کردار نبھا سکتے ہیں. اگر آپ کچھ قربانی دیتے ہیں اور انگیز کرتے ہیں تو تعلقات میں جو درار پیدا ہو گیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا. لیکن کٹنا مسئلے کا حل نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کٹنے والے کو جوڑتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے. سید اجمل صاحب نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ ہر جمعہ کے دن 1 منٹ کے لیے دعا کر لیا کریں. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ضرور آپ کی گزارش پہ دھیان رکھیں گے. اور سوال ایک ساتھی نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کویت میں آیا تو شادی کر کے آیا تھا، پھر جب میں کویت سے اپنے ملک گیا تو ہماری بیوی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی کہیں دوسری جگہ پر شادی ہو چکی ہے. ابھی بھی میری بیوی مجھ سے بات کرتی ہے. اب اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو فون پر سوال کر کے اس کا حل نہیں جانا جا سکتا، خاص طور پر جبکہ اس کا تعلق فیصلے سے ہو. تو شادی کس طرح سے ہوئی تھی، پھر شادی کے بعد میں کیا مسئلہ پیدا ہوا، کیوں آپ کے رشتہ دار نے یا آپ کے سسرال والوں نے آپ کی بیوی کی دوسری جگہ پر شادی کی، شادی کرنے سے پہلے کیا فسخ کا معاملہ ہوا یا نہیں ہوا، آپ کے اندر کیا کوتاہی پائی جا رہی تھی، ابھی کس بنیاد پر آپ ان سے بات کرتے ہیں. یہ سارا مسئلہ جب تک کہ حل نہیں ہوگا کچھ بھی رہنمائی نہیں کی جا سکتی ہے. لہذا ہم اس سلسلے میں یہ عرض کریں گے کہ آخر آپ کی بیوی کی کس بنیاد پر شادی کی گئی تھی. سب سے پہلے یہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو پھر کسی صورت میں دوسری جگہ پر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی، اور اگر شادی کی بھی جا رہی ہے بغیر فسخ کرائے ہوئے تو اس کی شادی ہی نہیں ہوگی. تو پہلا تو یہی قاعدہ ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ اگر یہاں پر آ کر کے چند سالوں تک رہتے ہیں تو کتنے دنوں تک رہے تھے یہ بھی جاننا ہے. کیا آپ نے پتہ بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ 4 سال یا اس سے زیادہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے دور ہوتا ہے اور اس کا بالکل پتہ نہیں ہے اور کچھ خبر بھی نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد میں ایک شکل یہ بھی نکلتی ہے کہ ارباب حل و عقد جو ہے نا اس کے مسئلے کو دیکھیں گے اور دونوں کے بیچ میں فسخ کرا سکتے ہیں. تو کیا یہ ساری کیفیت آپ کی شادی میں پیش آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ لہذا ہم کوئی بھی مسئلہ جب تک کہ پورے طور پر ہمارے سامنے میں نہ آ جائے کوئی بھی گفتگو ہم اس سلسلے میں نہیں کر سکتے. البتہ ہم نے مسئلے میں جو بنیادیں ہو سکتی ہیں ان کو آپ کے سامنے میں رکھ دیا ہے. اس کو اپنے سامنے میں رکھتے ہوئے آپ اپنے معاملے کو خود سے دیکھ سکتے ہیں. عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نے کئی دوستوں کو قرض دیا، اس وقت جبکہ میں خوشحال تھا اور 700 دینار 600 دینار تک ہم نے قرض دیا ہے. اب میری حالت خراب ہے اور ان سے جب میں مانگتا ہوں تو وہ مجبوری بیان کرتے ہیں اور وعدہ پہ وعدہ کرتے ہیں لیکن اسے ادا نہیں کرتے ہیں. تو مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، واقعی سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ قرض دینا بہت ہی اچھا کام ہے، اور اگر کسی کو ہم قرض دیتے ہیں تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے صدقہ کرنا ہے اور اس میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے، کیونکہ ہم نے کسی کی مصیبت میں کسی کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیا تو یہ بہت ہی اجر اور ثواب کا کام ہے. لیکن اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے تو اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ ایک آدمی کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر دی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ لیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض لے کر کے بیٹھ جانے والوں کے تعلق سے کیسی وعید ہے. اور سنن نسائی کی ایک روایت میں محمد بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری مجلس میں تھے کہ سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، ماذا انزل اللہ من
तशदीद, क्या ही सख्ती उतारी है अल्लाह पाक ने, क्या ही सख्ती उतारी है अल्लाह पाक ने, क्या ही सख्ती उतारी है अल्लाह पाक ने। साहब किराम कहते हैं कि हम लोग डर गए कि क्या माजरा है, और कुछ भी उस दिन हमने आपसे नहीं पूछा। कल हो करके आपने खुद बताया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से एक आदमी शहीद हो जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो जाए, और उसके ऊपर कर्ज हो, तो अल्लाह ताला उस वक्त तक उसको माफ नहीं करेगा और जन्नत में दाखिल नहीं करेगा जब तक कि उसके कर्ज की अदायगी न हो जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कर्ज की कैसी नजाकत है। इसलिए जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, सबसे पहले तो हम ये अर्ज करेंगे कि वो इस कर्ज की नजाकत को समझें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करें। अल्लाह के नबी सल्लम ने दुआ भी सिखाई है और सबब भी इख्तियार करें। दुआ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लम की बताई हुई दुआओं में से एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हज़न वल अज्ज़ वल कसल वल जुब्न वल बुख्ल व गलबति दैन व कहरि रिजाल। ये दुआ है, इसका बार बार विर्द करना चाहिए। उसी तरह से एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। लेकिन हम ये अर्ज करेंगे कि अब्दुल्ला साहब आप इत्मीनान रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप को अगर अभी मजबूर किया है तो इंशाअल्लाह आपको उसका बदला भी मिलेगा। जिन लोगों को आपने कर्ज दिया है, अभी आजमाइश जरूर है, वो कर्ज आपको किसी न किसी तरह से आपको लौटाएंगे और आपकी हालत भी इंशाअल्लाह ठीक होगी। आप इत्मीनान रखें। अलबत्ता जो हमने पैगाम दिया है, ये पैगाम भी उन साथियों तक पहुंचाए जो लोग आपका पैसा लिए हुए हैं। कभी कभार टाल मटोल करने की वजह से भी एक इंसान कर्ज की अदायगी नहीं करता है और उसकी नज़ाकत को न समझने की वजह से भी कोताही होती है। वजह जो भी रहे, लेकिन हम ये अर्ज करेंगे कि आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह उसी के अंदर खैर होगा। निहाल उस्मानी साहब ने सबसे पहले तो ये अर्ज किया है कि आजकल दाढ़ी हल्क करने का एक ज़ाहिरा आम हो चुका है, इसलिए में कुछ रहनुमाई करेंगे। सबसे पहले तो हम ये अर्ज करेंगे कि दाढ़ी का मसला ऐसा है वाकई कि आज इसको बुरा समझा ही नहीं जाता। हालांकि अइम्मे अरबआ के नजदीक दाढ़ी हल्क करना हराम है। अइम्मे अरबआ का इस मसले में इत्तेफाक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, खालिफुल मुश्रिकीन वफ़िरुल लुहा वहफ़ुश शवारिब, कि मुश्रिकीन की मुखालफत करो, मोछ को काटो और दाढ़ी को बढ़ाओ। तो तालीम शरीयत की ये है कि मोछ को हम काटें और दाढ़ी को बढ़ाएं और मुश्रिकीन की मुखालफत करें। गोया कि इसके अंदर मुश्रिकीन की मुखालफत ये है कि हम अपनी दाढ़ी को बढ़ाएं और मोछ को काटें, जबकि कुफार और मुश्रिकीन का शेवा ये है कि वो मोछ को बढ़ाते हैं और दाढ़ी को काटते हैं। तो बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि शरीयत के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें और जिस हद तक भी हो सकता है शरीयत को अपनी जिंदगी में लागू करें, और अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात निहाल उस्मानी साहब ने अर्ज की है कि नमाज में कोताही भी आम है। एक आदमी काम छोड़ करके नमाज में जाना नहीं चाहता, इसलिए में भी वजाहत फरमाएंगे। जी हाँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद पहला फरीदा नमाज है। नमाज एक मुसलमान की पहचान है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के फौरन बाद ये नमाज वाजिब होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि ताइफ वाले जब सन 9 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लम के पास में इस्लाम आकर के कबूल करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लम से कई एक छूट मांगा था, कहा था कि हम ज़कात नहीं देंगे, हम जिहाद में शरीक नहीं होंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने ज़कात के मामले पर खामोशी इख्तियार की, उसी तरह से जिहाद के मामले पर खामोशी इख्तियार की। अलबत्ता कहा, ला खैर फी दीन लैसा फीहि सलाह, जिस दीन में नमाज न हो उसमें कोई भलाई नहीं। नमाज नहीं पढ़ोगे तो इस्लाम का क्या फायदा रहा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है, बैन अर्रजुल व बैन कुफ्र व शिर्क तर्कुस सलाह, के एक इंसान और कुफ्र और शिर्क के बीच फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज ही वो इबादत है कि एक बच्चा अगर 7 साल का हो जाता है तो 7 साल की उम्र में बच्चे को भी नमाज का हुक्म दिया जाएगा, और 10 साल का हो जाता है और नमाज की पाबंदी नहीं करता है तो नमाज तर्क करने की वजह से उसकी पिटाई होगी। नमाज ही ये ऐसी इबादत है कि
سب سے پہلے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے. اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے وہ بھائی جو 5 وقت کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں وہ توبہ کریں اور آج ہی سے عہد کریں کہ وہ نماز کی پابندی کریں گے، خاص طور پر اس وقت جبکہ ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں. اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سدھار فرمائے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے. جو بھائی یا بہن کس طرح سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بھائی بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، جو بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. جو لوگ باحیات ہیں انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.